عالی جناب احمد بلالہ صاحب، ہمارے نیشنل سپوکس پرسن جناب عاصم بخار صاحب، میرے مجلسی رفقا، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور میں آپ تمام کے درمیان میں اس بات کی گزارش کرنے آیا ہوں کہ 21 اکتوبر کے دن آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اپنے ووٹ کا استعمال اس کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اگر آپ کو اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کے امیدوار جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ممبا دیوی کے اسمبلی حلقے سے شیو سینا کی کامیابی کو روکا جائے تو بہت ضروری ہے کہ آپ تمام حضرات، بزرگ، میرے نوجوان ساتھی اور ہماری ماں اور بہنیں متحدہ ایک فیصلہ کر کے اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ کیونکہ ایک آدھا گھنٹہ باقی ہے، میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ ممبا دیوی اسمبلی حلقے میں بہت سے مسائل کے انبار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کئی بلڈنگیں گرتی ہیں، صاف پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے، انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک نئے شخص کو اور ایک تجربہ کار شخص کو دوبارہ اس اسمبلی حلقے کی خدمت کا موقع دیں۔ جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ماضی میں یہاں پر اس حلقے کی نمائندگی کی اور یہاں پر خدمت بھی انجام دی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ ان کو خدمت کا موقع دیجیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو کام یہاں پر بنیادی کام زیر تکمیل ہے، محترم جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب ان پورے کاموں کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مہاراشٹرا میں جلگاؤں میں وزیر اعظم نے ایک انتخابی جلسے سے مخاطب ہو کر یہ کہا، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں دوبارہ ٹرپل طلاق کے قانون کو ختم کر کے دکھاؤ۔ ہم وزیر اعظم کو بتانا چاہیں گے کہ ٹرپل طلاق کا قانون جو آپ نے بنایا وہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس 300 اراکین پارلیمان ہے، آپ نے لوک سبھا میں اس کو پاس کروا لیا۔ راجیہ سبھا میں کیونکہ کانگریس انتشار کی کیفیت میں ہے اور کانگریس کو خود نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، اور جب راجیہ سبھا میں ٹرپل طلاق کا بل آیا تو کانگریس پارٹی نے ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہر سیاسی پارٹی کی طرح وہ اپنے ایم پیز کو ایک وپ جاری کرتے کہ آج کے دن آپ کو راجیہ سبھا میں موجود رہنا ہے، اس بل کے خلاف آپ کو ووٹ دینا ہے۔ کانگریس پارٹی نے وپ کو جاری نہیں کیا، اور کانگریس پارٹی کی تائیدی جماعت جس کے ساتھ مل کر 15 سال تک انہوں نے مہاراشٹرا میں حکومت کی، راشٹر وادی کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر جناب شرد پوار صاحب غائب تھے۔ یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اس قانون کو مینیج کر کے پاس کر دیا گیا۔ یہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ قانون ہمارے آئین میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا سیکشن ہے اس کے خلاف ہے، یہ قانون مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے۔ اس قانون سے اور مسلم مہیلاؤں کا استحصال ہوگا، مگر وزیر اعظم جب چیلنج کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہندوستان میں ایک مرد کھڑا ہو کر ان کے اس چیلنج کا جواب دے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے اس سے اور مسلم مہیلاؤں سے ناانصافی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو
اس کے ذریعے سے طلاق دیتا ہے، جو بالکل غلط ہے، گناہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ مگر اگر عورت کمپلین کرتی ہے اور جب کورٹ میں مسئلہ آئے گا تو کون اس معصوم خاتون کی طرف سے کھڑے ہو کر عدالت میں کھڑے ہو کر بتائے گا کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ اس نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کو استعمال کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنا گندا قانون بنایا گیا کہ آپ اگر کورٹ کسی کو سزا بھی دے دیتا ہے تو سزا کا جو کنسپٹ ہے مسلمانوں کے لیے قانون بنایا گیا، اور اگر کوئی دوسرے قانون میں کسی غیر مسلم کو سزا کورٹ دیتا ہے تو وہاں پر 1 سال کی سزا اور یہاں پر 3 سال کی سزا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے شاطر دماغ کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی شخص کو جیل ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے کمپلین کے اوپر اور کورٹ اس کو سزا دے دیتا ہے، اگر وہ شخص 2 سال کے بعد بھی جیل سے نکلتا ہے تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی، اور مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیل سے جب شوہر نکلے گا تو بیوی جیل کے سامنے کھڑے رہے گی پھول کا ہار لے کر اور کہے گی کہ بہاؤ پھول برساؤ، میرا محبوب 2 سال کے بعد آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا قانون ہے یہ؟ کیوں وہ عورت کو، کیوں وہ خاتون کو اس مرد کے ساتھ جس کی شکایت پر جیل کو چلا گیا شادی ختم ہونی چاہیے؟ تو جواب آتا نہیں، اس کو پیسے دینا چاہیے۔ ارے جیل میں بیٹھ کر کون پیسے دے گا؟ جیل میں بیٹھ کر کون پیسے دے گا؟ تو یہ کہتے پھر اس نے کیوں کہا؟ ارے قانون بنانے سے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے، اگر آپ کو مسلمان اور مسلم مہیلاؤں سے اتنی محبت ہے تو پھر آپ تو ہر وقت کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اگر آپ کو مسلم مہیلاؤں سے محبت ہے تو آپ نے جب مراٹھاؤں کو ریزرویشن دیا مسلمانوں کو بھی ریزرویشن ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے مراٹھاؤں کو دیا، کیا ہمارے پاس مسلمان اقلیت کے پاس تعلیمی پسماندگی نہیں ہے؟ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ دلت بھائیوں بہنوں کے بعد اگر کسی کا مہاراشٹرا میں ہے تو مسلم اقلیت کا ہے۔ سب سے کم میٹریکولیشن اگر کوئی پاس کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ہے۔ سب سے کم اگر گریجویٹ ہیں خاص طور سے ہماری بیٹیاں تو اس کا بھی ڈیٹا آپ کے پاس ہے، وہ مسلم اقلیت میں ہے۔ مگر ریزرویشن کی جب بات آتی ہے، مسلمانوں کے امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ہمارے وزیر اعظم کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ امپاورمنٹ کی جب بات کرتے، جنڈر جسٹس کی آپ جب بات کرتے تو جسٹس کرو نا، جسٹس کرنے سے کون آپ کو روکتا ہے؟ مگر اس سے معلوم ہوا کہ بی جے پی مسلم اقلیت کے امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا نہیں چاہتی بلکہ ڈس امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سے آپ کو اور ہم کو چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے دیش میں ہیں، یہ ملک کا فائنینشیل کیپٹل ممبئی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بے روزگاری کا پرسنٹیج 6% ہو چکا، مہنگائی اتنی آگے بڑھ رہی ہے، جی ایس ٹی کی وجہ سے کاروبار بند ہے، نوٹ بندی نے کئی چھوٹے بڑے کاروباروں کو برباد کر کے رکھ دیا، جی ڈی پی گر رہا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ برازیل اور ہندوستان کی اکانومی گر رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابقہ گورنر رگھورام راجن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس ملک میں میجورٹیرین پالیٹکس یعنی اکثریتی طبقے کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تمام تکالیف پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی بی جے پی کے لوگ سے جا کر پوچھیں گے ارے بھائی نوکریاں کہاں گئیں جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، تو امت شاہ کی آواز آئے گی کہ ہم نے 370 کو نکال کر پھینک دیا۔ اگر کوئی جا کر پوچھے گا جی ایس ٹی سے کاروبار برباد ہو رہے ہیں تو پکار کر کہے گئے ارے کیوں بات کر رہے ہو، انڈیا پاکستان کی بات کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو آج ملک میں تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کل ایک مرکزی انفارمیشن منسٹر ممبئی کو آئے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا
کہ ملک کی اکانومی بہت اچھی ہے. 2 اکتوبر کے دن 3 پکچر ریلیز ہوئے اور ایک ہی دن میں ان تینوں پکچروں نے 120 کروڑ کا دھندا کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہہ رہا ہے، مگر مودی کے کیبنٹ کے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر پکچر کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں 120 کروڑ کا کاروبار ہوا. میرے پاس میڈیا کے لوگ کل آئے، میں نے کہا کہ کیا کہوں گا، میں اس پر تبصرہ کریے. میرے بھائی، اگر میں یہاں کی مشہور ہوٹل میں دلی دربار میں اگر کوئی بریانی کھا لے گا، یا پھر ممبا دیوی میں نہیں معلوم کانگریس کے یہ جو ایم ایل اے صاحب جب انشاءاللہ سابقہ ایم ایل اے ہونے جا رہے ہیں، نہیں معلوم انہوں نے کتنے شوچالے بنائے. اگر صبح کے وقت میں اگر کوئی بیت الخلا کے سامنے لوٹا لے کر کھڑا رہے گا تو کیا میں بول سکتا ہوں کہ سب نے دلی دربار میں بریانی کھا کر آئے تھے رات میں؟ یہ تو ان کا وہی حال ہو گیا کہ 120 کروڑ کا دھندا ہوا. اچھا یہ بتا دو آپ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے نام پر ایک پکچر بنی تھی، ایک کوئی ایکٹر بھی تھا، وہ دھندا کتنا کی اس نے؟ کتنا اس کا پکچر کا دھندا تھا؟ پورے فلاپ ہوئے. پورے ملک میں 800 پکچر ریلیز ہوتی ہے، اخبار میں لکھا صرف 400 یا 500 کروڑ کا دھندا کرتے ہیں، مگر منسٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3 پکچر 120 کروڑ کا کاروبار کیے. بتائیے آپ، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں، کوئی پروگرام نہیں، صرف 370 اور ٹرپل طلاق کے نام پر ووٹ لینا چاہتی ہیں. ارے ٹرپل طلاق مسلم مہیلاؤں سے انصاف کا باعث نہیں بنے گا، یہ ناانصافی کا باعث بنے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حد تو یہ ہو گئی کہ اب آر ایس ایس کے سر سنچالک کہتے ہیں کہ بھارت میں ماب لنچنگ نہیں ہوتی. آج اخبارات میں ان کا بیان چھپا کہ ہندوستان میں مسلمان خوش ہیں اس لیے کہ یہاں پر ہندو راشٹر ہے. ہم سر سنچالک کو بتانا چاہ رہے ہیں مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا غم کا پیمانہ تم نہیں ہو، نہ ہندو راشٹر ہے. ہم خوش ہیں تو اس لیے کہ اس بھارت میں جو ہمارا دیش ہے اور رہے گا، یہاں پر ایک سمویدھان ہے، یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کو تم لوگوں نے نہیں بنایا، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا. اگر میرے خوشی کا انڈیکس دیکھنا ہے تو سمویدھان کو سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا. آپ بتائیے کہ کیا کیا باتیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماب لنچنگ نہیں ہوئی. کہاں کہاں ماب لنچنگ نہیں ہوئی؟ جیسا کہ ابھی عاصم وقار صاحب نے ذکر کیا کہ وہ رانچی کا واقعہ تبریز انصاری کا، ساری دنیا نے اس کا ویڈیو دیکھا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس میں ایک عبرت ہے. تبریز کی موت میں بھی ایک پیغام ہے، اور تبریز کی موت میں پیغام یہ ہے کہ جب تبریز کو چور کہہ کر رات بھر مارا اور پیٹا جا رہا تھا، جب تک تبریز نے کہا کہ میرا نام سونو ہے، اس کی زیادہ پٹائی نہیں ہوتی تھی. جیسا ہی اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میرا نام سونو نہیں، میرا نام تبریز انصاری ہے، یہ ظالموں نے جو ماڈرن ڈے ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، خوب مارا تبریز کو. رات بھر مارنے کے بعد جب صبح پولیس آ کر اس کو پولیس اسٹیشن لے کر گئی تو عاصم وقار صاحب گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے تبریز انصاری کے رشتہ داروں نے کہا کہ بڑی مشکل سے ہماری بیٹی جو آج بیوہ ہو چکی ہے، ان کے رشتہ دار نے کہا کہ اویسی صاحب، ہماری اس بیٹی کے ہاتھ کے مہندی کا رنگ نہیں اترا اور ہماری بچی بیوہ ہو چکی ہے. جب تبریز سے پولیس اسٹیشن میں ملاقات ہوئی تو تبریز نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ اور اسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. تبریز کو کورٹ کو لے کر گئے، کورٹ سے جیل، اور جیل میں ایک دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ تبریز کے سر کی کھوپڑی 3 جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک پیغام آپ کو میں دے رہا ہوں، تبریز کی طرف سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک تبریز نے سونو کہا، نام کی بنیاد پر پٹائی کم ہو رہی تھی. جیسا ہی نام کہا تو خوب مارا گیا. مارنے والے شیاطین نے تبریز کو مارنے سے پہلے انہیں پوچھا کہ بتا تو بریلوی ہے، تو تبلیغی ہے، تو دیوبندی ہے، تو صوفی ہے، تو سلفی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے صرف یہی سنا اس کا نام تبریز ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو اس کو دکھانا پڑے گا
اس کو بولنا پڑے گا کہ بول، وہ نعرے لگا جو کوئی بھی غیور آدمی نہیں لگا سکتا، جو ہماری زبان پر ہم شرک کو نہیں لا سکتے، تو تبریز نے بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی، تبریز کی موت کا پیغام یہ ہے، اگر ہمارے دلوں میں غم ہے تبریز کا تو یاد رکھو ان اختلافات کو اور فروغ مت دو، یقیناً اپنے اپنے مسلک پر رہیے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، مگر وطن عزیز میں جو حالات اور ماحول ہے اس پر آپ کی کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر اس انتخابی جلسے عام سے آپ سے اس بات کی بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس کو ووٹ ڈالنے سے مہاراشٹرا یا وطن عزیز بھارت میں ہم بی جے پی کو روک پائیں گے، میں آپ کے سامنے بڑے ہی صاف اور بلند طریقے سے کہہ رہا ہوں، اپنے ووٹ کو ضائع مت کریے، اپنے ووٹ کو ہرگز ضائع مت کریے، بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں اگر بی جے پی کی حکومت بنی تو یہی کانگریسیوں کی نااہلی کی وجہ سے بنی، 2019 میں دوبارہ ان کی حکومت بنی تو یہی کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے بنی۔ انہوں نے سیکولرزم پر، ان تمام اصول پر جو کسی زمانے میں کانگریس چلتی تھی، ان تمام اصولوں کو بھلا دیا۔ بی جے پی ہندوتوا کی پالیٹکس کرتی ہے تو کانگریس ہندوتوا نہیں بلکہ اس سے الٹرا ہندوتوا کی پالیٹکس کرنے گئی، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ خود سوچئے کہ پچھلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہمارے پارلیمنٹ کے ساتھی ملن دیورا یہاں سے امیدوار تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ ممبا دیوی میں اور بیک اللہ میں ان کو لیڈ ملی اور باقی تمام 5 جو بھی 3 یا 4 اسمبلی حلقات میں ان کو شکست کیوں ہوئی؟ کہاں گیا آپ کا ووٹ؟ کہاں گیا آپ کے ووٹ کی وہ طاقت؟ سوچئے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ کانگریس پارٹی کو آپ ووٹ نہیں دے سکتے۔ کانگریس پارٹی آپ کے ووٹ کی حقدار نہیں ہے، ان میں نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ وہ ان کو روک سکے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ آپ کے سامنے ایک تجربہ کار اور ایک ہمدرد اور ایک جس نے کام کیا اس اسمبلی حلقے میں، جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کو آپ اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے۔ کانگریس پارٹی کا مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ ان کا دوبارہ ریوائیول ہوگا، نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے غیب کا حال، مگر جو دماغ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اب کانگریس پارٹی دوبارہ اٹھنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انجیکشن بھی لا کر اگر کانگریس کو لگا دیا جائے تب بھی وہ سائنٹسٹ کہیں گے کہ اس پر ریسرچ کرنا پڑے گا کہ سب پر کام آیا، یہاں پر کیوں فیل ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھیے، اور جو لوگ مجلس کو فرقہ پرست کہتے ہیں، مجھے تمہارے الزام تراشی کی فکر نہیں ہے، مگر تم میرے سوال کا جواب دو کہ جب ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل پاس کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ منحوس قانون کو بھی کانگریس نے بنایا تھا، یہ منحوس قانون کو بھی کانگریس نے بنایا تھا۔ یہ ایسا قانون ہمارے دیش میں کہ 120 دن تک ڈیٹینشن ٹائم ہے، 120 ڈیز ڈیٹینشن ٹائم ہے۔ امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ میں اگر کوئی ایلین ہوتا ہے تو 8 دن، برطانیہ میں 28 دن، یہ قانون ہمارے ملک میں 120 دن کا ڈیٹینشن ٹائم ہے۔ اس کو بی جے پی نے اور اس میں سختی پیدا کی، گندگی پیدا کی، یعنی دلی میں بیٹھ کر کوئی ایک لسٹ جاری کر دے گا جس میں زید بکر کا نام ہوگا اور کہا جائے گا کہ ٹیررزم کی لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ کورٹ کا بھی تعلق نہیں ہے، لسٹ جاری کر دیں گے۔ دلی میں بیٹھ کر کوئی آرڈر پاس کر دے گا کہ ممبئی میں کسی کی جائیداد کو ہم ضبط کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ شک ہے کہ یہ پراپرٹی سے ٹیررزم کو فروغ ملا۔ ارے تم کیسا شک کر سکتے ہو بغیر کورٹ کے آرڈر کے؟ جب یہ پارلیمنٹ میں بل لایا گیا، میں نے ترمیمات پیش کیے، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 4 ایم پیز اس قانون کی مخالفت کیے، جس میں مجلس کے 2 ایم پی تھے اور کوئی کمیونسٹ پارٹی کے تھے۔ بتائیے کانگریس پارٹی نے اس بل کی تائید کی، اور میں نے جب پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا کوئی خداور قائد
اس قانون کے تحت جیل میں جا کر 10-12 سال سڑے، تب تم کو معلوم ہوگا یہ قانون کیا ہے۔ تو کانگریس والے چراغ پا ہو گئے، بڑی تکلیف ان کو ہوئی اور میرے خلاف کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا سب کے بارے میں کہتا ہوں، تم کون سی چیز ہو؟ بتاؤ، آپ اس طرح کا قانون جب بنایا گیا کہاں تھے؟ آپ تائید کر رہے تھے یہ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ اس کی تاریخ گواہ ہے، ایک راجستھان میں کشمیر کا بچہ پکڑے گیا تھا جھوٹے ٹیررزم کے کیس میں، 11 سال جیل میں رہا۔ 11 سال کے بعد رہا ہو کر جب کشمیر کو گیا تو میڈیا نے تصاویر چھاپی کہ اپنی ماں کی خبر پر جا کر اپنی ماں کی خبر کو لپیٹ کے روتا ہے کہ اماں میرا گھر خالی ہے، تو میرا استقبال کرنے کے لیے نہیں ہے، میں 11 سال کے بعد اپنے گھر کو آیا ہوں۔ کتنوں کی مثال آپ کے سامنے رکھوں میں؟ اور بار بار یہ لوگ آ کر مجلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ ارے ہم فرقہ پرست نہ ہیں، نہ تھے، نہ کبھی رہیں گے۔ میری لڑائی ہندوستان کے سمویدھان میں جو ہم کو حقوق کا وعدہ کیا گیا تھا، جو دستوری حقوق کا وعدہ کیا گیا تھا، میں اپنے دستوری حقوق کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں برابری کی بات رکھی گئی تھی، میں برابری چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں مجھے مذہبی آزادی کی بات رکھی گئی تھی، میں اپنے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہر محلے میں پینے کا پانی دستیاب ہوگا، مگر یہاں پر صاف پانی دستیاب ہم کو نہیں ہے۔ ہندوستان کے سمویدھان کی پریامبل میں اس کی روح میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ بھارت میں بھائی چارگی ہوگا۔ کہاں ہے بھائی چارگی؟ مجھے بتاؤ۔ ارے جب نام پوچھ کر مارا جاتا ہے تو کہاں گئی بھائی چارگی؟ میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے، مجلس کی لڑائی حقوق کی لڑائی ہے۔ مجلس چاہتی ہے کہ ہم کو ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں انصاف ملے۔ اگر کوئی آ کر مجھ سے یہ کہے گا کہ سیکولرزم کی بات مجھ سے کہے گا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہے گا سیکولرزم؟ کہاں کا سیکولرزم؟ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 23 مسلم اقلیت کے ایم پی جیت کر آتے ہیں، جب تمہارا سیکولرزم کہاں چلا گیا؟ ارے یاد رکھو، صرف ووٹ ڈالنے سے سیکولرزم زندہ نہیں ہوتا، ووٹ ڈالنا بھی ہے اور آپ کے پارٹی کے نمائندے کو ووٹ ڈالنا، یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے۔ اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے 30 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہرایا۔ بتائیے آپ کہ آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے فرقہ پرستی کرتے ہیں یا ووٹ کاٹتے ہیں۔ 30 سال کا شیو سینا کا ایم پی اورنگ آباد میں، سب لوگ مجھ پر تنقید کیے کہ آپ کیا حماقت کر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں، پورے مہاراشٹرا میں بی جے پی اور مودی کی طوفان اور آندھی چل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، آزاد، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حماقت کر رہا ہوں، میں حماقت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں پولیٹیکل سوسائڈ کر رہا ہوں۔ وہ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، جسمانی خودکشی تو حرام ہے مگر سیاسی خودکشی تو حلال ہے۔ اور میں نے کہا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں سیاسی طور پر۔ بولے کیسے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم ہی ہرا سکتے شیو سینا کو اورنگ آباد سے، اور اللہ نے دیکھا اورنگ آباد کی عوام متحد ہوئی۔ اور کیسے متحد ہوئی؟ پہلے اپنے دل و دماغ سے اس کانگریس کی جراثیم کو نکال دیا، ہمیشہ کے لیے کانگریس کے جراثیم کو نکالا اور کہا کہ ہم میں اعتماد پیدا کیا اور کہا کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے، اور امتیاز جلیل کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے۔ آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ خواب دیکھو آپ، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا۔ جب ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو غیب سے قدرت ہماری مدد کرے گی۔ جس دن ہماری نیتوں میں اخلاص ختم ہو جائے گا، ہم کو کہیں پر بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ مجلس نے کام کیا، اور اورنگ آباد میں جب شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے اورنگ آباد کو 2 دن پہلے گئے تو کسی نے مجھے ان کی تقریر کے بارے میں بتایا کہ ادھو ٹھاکرے نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ہرے جھنڈے کی پارٹی آئی ہے، اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینک دو، اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ اور میں نے اورنگ آباد کی تقریر میں کہا تھا، ایک نہیں کئی مرتبہ کہا،
بلکہ میری نیت بھی ہے. نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے تو اللہ جانتا ہے، مگر میں نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ اگر سبز گنبد کے مکی کے دامن میں اس گناہگار کو جگہ نہ ملے تو کم سے کم اورنگ آباد کی مبارک سرزمین میں مجھے 2 گز کی زمین ملے. تو اس پر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ یہ گندا ہے، اس کو یہاں پر زمین نہیں ملنا چاہیے. ہم بتانا چاہتے ہیں ادھو ٹھاکرے کو کہ سنو ادھو ٹھاکرے، ہم نے اورنگ آباد میں اپنا جھنڈا گاڑا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ممبا دیوی میں تمہارے کینڈیڈیٹ کو ہرا کر یہاں پر مجلس کا جھنڈا گاڑیں گے. آپ نہیں روک سکتے. اور شیو سینا کو ہرے سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آپ تو آرے فارس کو روکنا چاہ رہے، نہ اس کے جھاڑوں کو کاٹنے سے. وہ کیا ہرا ہے یا لال ہے؟ وہ فارس بھی تو ہرا ہے، اور ہرا جھنڈا ترنگے میں بھی ہے. ہرا جھنڈا ترنگے میں بھی ہرا ہے، آرنج ہے، وائٹ ہے. یہی تو ہندوستان کی طاقت ہے. مگر ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان کو، اس خوبصورت ملک کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے، ایک ہی مذہب کو یہاں پر برتری حاصل ہو، ایک ہی زبان کو فوقیت حاصل ہو، ایک ہی تہذیب پر چلے. نہیں، یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا اگر ایک مذہب، ایک سیاسی پارٹی، ایک تہذیب کا تسلط یہاں پر ہو جائے گا. مجلس یہی چاہتی ہے کہ اس خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے. ہماری خوبصورتی کیا ہے؟ تہذیب میں ہے، زبان میں ہے، مذاہب میں ہے. اور ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ ملک کسی مذہب کو نہیں مانتا، یہ تمام مذاہب کی عزت کرتا ہے. مگر شیو سینا اور بی جے پی بار بار اس کو ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں. اور شیو سینا کے صدر نے یہ کہا کہ وہ امت شاہ سے بولتے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کو لایا جائے. ہم ادھو ٹھاکرے سے پوچھنا چاہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے معنی کیا ہیں؟ ذرا لکھ دو. کل سامنا اخبار میں چیلنج کر رہا ہوں. چھوڑ دیجئے، یہ بڑا پٹاخہ ہے، وہ چھوٹے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کے، یونیفارم سول کوڈ کے معنی لکھ دو آپ کل اپنے اخبار میں، کالا کر دو اخبار کو. ارے یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کی خوبصورتی کیا ہے. سنو آپ، ہمارے وزیر دفاع فرانس گئے، ایک عیسائی ملک، وہاں سے ہم نے فائٹر ایئرکرافٹ خریدا رفائل. اور جب نیا ایئرکرافٹ لینے کے لیے گئے تو ہم کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ فائٹر ایئرکرافٹ کے ٹائر کے آگے فرانس کے 2 بڑے بڑے نیمبو رکھے گئے. 2 بڑے بڑے نیمبو رکھے گئے. مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آ کے پوچھا اس پر تبصرہ کرو. میں ضرور کرتا ہوں. بولے کیا بولو گے؟ دیکھو یہ تم نیمبو رکھے، یہ آپ کی تہذیب کے مطابق نیا کام کرتے تو نیمبو دبنا ہے. ہمارے پاس اگر میں نئی گاڑی لیتا ہوں تو میں نیمبو لے کے آتا ہوں. تو بولے تم بھی نیمبو لاتے؟ میں ہاں، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم نیمبو کو ضائع کر دیتے، میں نیمبو کا شربت پلا کے تم کو پلاتا. یہ کلچر ہے، تہذیب ہے، اسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب آپ اس پر اگر کوئی میڈیا والے زیادہ تبصرہ کریں گے تو یاد رکھو زبان کا چھچورا ہوں، بہت بول سکتا ہوں. اگر کوئی بولیں گے ہری مرچی نیمبو، ٹھیک ہے لے جا کے رکھ دو بارڈر میں، کچھ ہوتا کیا؟ آپ کی تہذیبیں رکھو، آپ اس کی حفاظت کرو. ہم بھی ٹھہرتے آپ کے سامنے، مگر آپ جو مانتے ہو ہم پر مسلط مت کرو. یہ کام بی جے پی کر رہی ہے. میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے ہمارے ملک میں یہ فسطائی طاقتیں، یہ فرقہ پرست طاقتیں جو اپنی آئیڈیالوجی کو اس ملک کو رنگنا چاہتے ہیں. یہ گاندھی کا ملک، یہ امبیڈکر کا ملک، یہ کوئی آر ایس ایس کا ملک نہیں ہے، نہ کبھی رہے گا. گجرات کے آج اخبارات نے لکھا کہ گجرات کے بچوں سے پوچھا گیا کہ مہاتما گاندھی نے خودکشی کیوں کی؟ بتائیے آپ، مہاتما گاندھی کو خودکشی؟ ارے مہاتما گاندھی کو تو ناتھو رام گوڈسے نے گولی ماری تھی. وہ گوڈسے جس کی تائید میں آج ایک بی جے پی کی بھوپال کی ایم پی بولتی ہے کہ گوڈسے میرا ہیرو تھا. آج مودی ٹرپل طلاق کی بات کرتے ہیں، 370 کی بات کرتے ہیں، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم جب آپ ممبئی کو آئیں گے تو یہ جو پولیس والے آج ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی پولیس والے جب پاکستان سے وہ ظالم اجمل قصب
اور اس کے شیطانی ٹولے یہاں پر آ کر ممبئی کی سرزمین پر ہندوستانیوں کو مار رہے تھے، ہمارے ممبئی، ہمارے ملک کے لوگوں کو گولیاں برسا رہے تھے، اس ہیمنت کرکرے نے بہادر پولیس والوں کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا، تو مودی کی بی جے پی کی ایم پی وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کرکرے کو شراب دیا۔ ارے شرم آنی چاہیے تم کو کہ جن بہادروں نے اس ملک کی حفاظت کی، آج وہ بی جے پی کی ایم پی بن کر مودی کی پارٹی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے ان کی نفرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لوگ آ کر اگر مجھے پوچھیں گے سیکولرزم کے بارے میں، تو دلی میں ایک بچہ تھا، 22 سال کا بچہ، محلے کی گلی سے گزر رہا تھا، جھڑپ ہوئی اور کسی نے اس کو خوب مارا، وہ لہو لہان ہو کر اپنے ماں کے گھر کو پہنچا۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ تو کہا کہ لڑائی ہو گئی۔ کیوں تجھے اتنا مارا گیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ اماں، لوگوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ میرا نام ساحل تھا، اور گر کر اپنی ماں کے سامنے دم توڑ دیا۔ یہ نفرت ہے۔ کون پھیلا رہا ہے نفرت؟ میری تقاریر پھیلا رہی۔ ظالموں کو انصاف مل رہا ہے اور مظلوموں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے، یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ اس اندھیری رات میں اگر سفر کرنا ہے تو سوائے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اپنے بازوؤں پر پورا اعتماد کر کے متحد ہو کر ہم کو اس اندھیرے کو چیر کر نکلنا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی باطل آیا ہے مٹنے کے لیے، باطل مٹے گا، اور قدرت کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا۔ مگر یاد رکھیے، متحد رہیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اپنے دلت بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمویدھان کو ہم بی جے پی کو اس کی ماب لنچنگ کرنے نہیں دیں گے۔ آج اگر ماب لنچنگ وطن عزیز میں ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کے جج نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ انسان کی لنچنگ نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی لنچنگ ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر بات پھر پھرا کے اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، کہ آپ کو اپنی آواز کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے، جو بے باک طریقے سے مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں جا کر وقت کے چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کو بیان کر سکے، غریبوں کے انصاف کا مطالبہ کر سکے، ممبا دیوی کی جامع ترقی کے لیے لڑ سکے۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 21 تاریخ کو اپنا ایک ووٹ ہمارے مجلس کے امیدوار، یہاں کے ایک تجربے کار اور ایک بزرگ شخص جناب بشیر موسیٰ صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔